محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا بابرکت، بارحمت اور باسعادت مہینہ نصیب فرمایا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اپنے سماج اور سوسائٹی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چند مہینے پہلے رمضان المبارک سے گزر چکے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہم کو نصیب فرمایا۔ لہذا ہم تمامی حضرات کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آج ہی سے مکمل عزم، پختہ ارادہ، خالص نیت کر لیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ نے ہم کو نصیب کیا ہے، ہم اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے، اس کی سعادت سے، اور یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس مہینے کی رحمت اور برکت سے جو انسان محروم ہو گیا، وہ کبھی بھی نہ تو دنیا میں اور نہ آخرت میں وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ۔ رمضان کی لیلۃ القدر یا رمضان کی جو خیر سے محروم ہو گیا، وہ ہر طرح کی اللہ کے خیر اور اللہ کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو رمضان المبارک پا کر رمضان کی قدر نہ کرے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس آدمی کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی ویلو نہیں ہے۔ لہذا ہم سب آج سے یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم 5 وقتہ نمازیں باجماعت مع سنت اور نوافل کے ہم پڑھیں گے۔ آپ اذان ہوتے ہی اپنے گھر کو، اپنی دکان کو چھوڑ دیں، مسجد میں حاضری دیں، اور جو سنت مؤکدہ ہے، نوافل ہے، اس کو ادا کریں۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد آپ کم سے کم آدھا پارہ، 1 پارہ، جتنی اللہ ہم سب کو توفیق دے اتنا قرآن کی تلاوت کریں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے خود کہا یہ مہینہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے، مکمل اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد بیان کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے ہوگا؟ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ رمضان کے پورے صحیح طور پر روزہ رکھ کر، اور قیام اللیل کر کے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے، اور یہ جو قرآن کے حدیث کے 2 دروس ہوتے ہیں، ان دروس میں ہم شرکت کر کے گویا کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر کوئی قیام اللیل نہیں کر رہا ہے، تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں مکمل رکھ رہا ہے، اور اگر رکھ رہا ہے تو روزے کے جو شروط ہیں، جو آداب ہیں، اس طرح نہیں رکھ رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور جو اس مہینے کو پا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ رب العالمین ممکن ہے اس سے اپنی ساری نعمتیں چھین لے، چاہے وہ جسم بدن کی نعمت ہو، یعنی صحت ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، آنکھ ہو، یہ ساری نعمتیں بھی اللہ چھین سکتا ہے۔ اور مالی طور پر جو اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں بھی اللہ ہم سے چھین سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کی شکل میں جو اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، وہ نعمت بھی اللہ ہم سے چھین سکتا ہے۔ لہذا آپ تمامی حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو نصیب ہوا ہے، ہم اللہ کی نگاہ میں شاید محبوب بن دیں، شاید اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی بنیاد پر اللہ نے ہم کو یہ مہینہ نصیب فرمایا، اور ہم کو توفیق دی کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے قیام اللیل بھی کیا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے 1 گھنٹہ قیام کیا، لیکن آپ کو طلوع فجر یعنی فجر تک قیام اور تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من قام مع الامام حتی ينصرف کتب له قیام لیلہ۔ جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، یعنی تراویح پوری پڑھتا ہے،
شروع سے اخیر تک. تو اللہ کے رسول نے کہا گویا کہ وہ پوری رات قیام اللیل کر رہا ہے, پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر ثواب اس آدمی کو دیا جاتا ہے. لیکن جو اس کی پابندی نہیں کرتا, مسلسل تراویح امام کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین کے خیر سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ترغیبی باتیں تھیں ابھارنے کے لیے, آپ کو حوصلہ اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تفسیر کی جہاں تک بات ہے, آپ کو پہلے ایک چیز میں بتلا دوں, آپ کو تنبیہ کر دوں کہ قرآن کے ایک پارے کا خلاصہ آدھے گھنٹے کے اندر, 15-20 منٹ کے اندر دنیا کا کوئی بھی عالم نہیں کر سکتا ہے. دنیا کا کوئی بھی عالم نہیں کر سکتا ہے. قرآن یہ معجزہ ہے, اس کے ایک ایک حرف کے اندر معجزہ ہے, ایک ایک آیت کے اندر معجزہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی تفسیر کی, صحابہ نے بھی تفسیر کی, تابعین نے بھی تفسیر کی, تبع تابعین نے, ائمہ نے, محدث, آج تک تفسیریں لکھی جا رہی ہیں. اتنی تفسیر قرآن کی لکھی گئی ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی قرآن کا معجزہ ابھی بھی باقی ہے, ابھی بھی اس میں نئی نئی باتیں لوگ کھوج رہے ہیں, تلاش رہے ہیں, لوگوں کو مل رہی ہے, کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے. یہ نہیں کہ اس کی تفسیر اب ختم ہوگی. تو قرآن کے بارے میں آپ جتنا پڑھیں, جتنا لکھیں, جتنا سنیں کم ہے. کبھی بھی قرآن کی مکمل تفسیر آدھے گھنٹے کے اندر نہیں ہو سکتی ہے. لہذا میں آپ کے سامنے ایسی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا جس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ ہو, یہ دنیاوی زندگی میں بھی فائدہ ہو اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہو, آپ کے علم میں اضافہ. ظاہر سی بات, ایک پارے کا اگر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو سرسری طور پر مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ اس پارے کے اندر نماز کا ذکر ہے, اس پارے کے اندر تلاوت کا ذکر ہے, اس پارے کے اندر جہاد کا ذکر ہے, اس پارے کے اندر روزے کا ذکر ہے. یہی ساری باتیں. تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ نماز تو پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن فائدہ کیا ہوا اس سے؟ تو یہ خلاصہ جو آج کل نیا یہ دور شروع ہو چکا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. قرآن کی ایسی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. ٹھیک, تو آج میں صرف سورہ فاتحہ کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. سورۃ الفاتحہ, بیچ بیچ میں آپ سے میں ایک سوال بھی کروں گا. آپ بتلائیں کہ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے کون سی سورہ ہے؟ یعنی جو قرآن نازل ہوا اس اعتبار سے اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ نزول کے اعتبار سے ایک دیکھیے ترتیب قرآن کی دو ہے. یہ ایک ترتیب جو مصحف میں لکھی ہوئی ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ, پھر سورہ بقرہ. لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے, قرآن اترنے کے اعتبار سے سب سے پہلی پانچویں سورت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی, لیکن لکھنے میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو لکھا گیا. اور یہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جو سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی. مکمل پوری سورت سب سے پہلے کون سی نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. ورنہ سب سے پہلے قرآن کا حصہ کیا نازل ہوا؟ سورۃ العلق کی 5 ابتدائی آیتیں, اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ سب سے پہلے نازل ہوئی. لیکن ترتیب کے یہ کچھ آیتیں ہیں, چند 5 آیتیں. پوری سورہ مکمل جو نازل ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے. اور آپ کو یہ بتلاؤں, سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں کہ مدینہ میں؟ سورہ فاتحہ صحیح قول کے مطابق مکہ میں نازل ہوئی, ورنہ بہت سارے علماء کہتے ہیں مدینہ بھی نازل ہوئی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. ایک مرتبہ مکہ میں, یعنی ابتدائی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھپ چھپ کر لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے, اس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ جب قبلہ چینج ہوا مدینہ جا کر 16-17 مہینے بعد, اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ ہی میں نازل ہوئی, کیونکہ مکہ ہی میں نماز فرض ہو گئی تھی, اور نماز بغیر سورہ فاتحہ کے درست نہیں ہے. مطلب کیا ہوا کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہو گئی تھی. ٹھیک, سورہ فاتحہ کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں. ماشاءاللہ, اللہ سب کے علم میں برکت دے. اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں کلمات کتنے ہیں؟ 27 کلمے ہیں سورہ فاتحہ میں, 27 کلمات. اور حروف کتنے ہیں؟ 140 حرف سورہ فاتحہ کے اندر ہیں.
سورہ فاتحہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، مشکل سے 1 منٹ بھی نہیں، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتا آپ کو، اگر آپ آہستہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اگر سورہ فاتحہ صحیح طور پر پڑھ لیں تو 30 سیکنڈ کے اندر 20 سے 25 سیکنڈ کے اندر آپ کو 1400 نیکی ملتی ہے، 1400 نیکی۔ کبھی آپ نے غور کیا اس شوق سے، اس جذبے سے کبھی آپ نے پڑھا؟ 140 حروف ہے، اور میرے نبی کی حدیث کیا ہے؟ من قرأ بحرف فلہ بعشر امثالہ، قرآن کا ایک حرف اگر کسی نے پڑھا تو کتنی نیکی ملتی؟ 10 نیکی، کم سے کم 10، اور اس سے بڑھا کے بھی اللہ دے سکتا ہے، 10 نیکی ملتی۔ اب اس میں 1400 حروف ہیں، 1400، اس میں کیا ہے 140 حروف ہیں، اب 10 سے اگر اس کو ضرب دیں گے تو 1400 نیکیاں کتنے سیکنڈوں میں؟ چند سیکنڈ کے اندر ہم کو 1400 نیکیاں ملتی۔ اللہ کا کتنا رحم ہے ہم انسانوں پر، اللہ کتنا مہربان ہے اپنے انسانوں پر کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اتنی زیادہ نیکیاں دیتا ہے۔ تو 30 سیکنڈ کے اندر ہم 1400 نیکی کما رہے ہیں، ٹھیک۔ قرآن سورہ فاتحہ کہ کتنے نام ہیں معلوم ہے؟ بہت سارے نام ہیں، کسی نے کہا 30، کسی نے 20، کسی نے 15، کسی نے 10۔ سورہ فاتحہ کی مختلف نام ہیں۔ کیوں بھائی مختلف نام ہیں؟ اس کی ایک وجہ بتلائی، وجہ یہ بتلائی گئی کہ سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورہ ہے، سورہ فاتحہ پورے قرآن کی ماں کے مانند ہے، سورہ فاتحہ پورے 30 پاروں کی ماں کے مانند ہے، سورہ فاتحہ پورے قرآن کی اصل اور بنیاد ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ ماں کے مانند ہے، جس طرح ماں کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے اس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی ماں کے مانند ہے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ اور آپ کو بتلاؤں کثرت اسماء یہ ذات کی عظمت اور تعظیم پر دلالت کرتے ہیں، جس کے جتنے نام ہوتے ہیں وہ انسان گویا کہ سب سے عظیم ہوتا ہے۔ اب اللہ کو دیکھیں، اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، اسی بنیاد پر اللہ کے بہت زیادہ نام بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 99 نام، نہیں، یہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، نہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ یہ 99 یہ کیا ہے؟ اس میں اعظم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے کچھ لوگ انبیاء کو بتائے ہیں، امت کو بتائے ہیں، کچھ اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں، اللہ نے وہ نام دوسروں کو نہیں بتائے۔ تو اللہ کے بہت زیادہ نام ہیں، تو سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ نام ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ یہ سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورہ ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اب اور آگے آپ چلیں، سورہ فاتحہ دیکھیے اس کے نام آپ کو بتلاؤں، فاتحۃ الکتاب۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی چیز کی ابتدا کی جائے۔ اب قرآن کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے، اسی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب ہے، کتاب یعنی قرآن کی ماں، کیونکہ یہی اصل ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ رقیہ بھی ہے، رقیہ سمجھتے ہیں جھاڑ پھونک کرنا، سورہ فاتحہ رقیہ کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ کا نام السبع الطوال ہے، ام القرآن ہے، سبع المثانی، بے شمار نام ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کا علاج سورہ فاتحہ ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اخلاص کی، یقین کی، ایمان کی۔ ہمارا ایمان جتنا پختہ اور مضبوط ہوگا اتنا ہی اثر ہمارے اوپر قرآن کا یا سورہ فاتحہ کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سلف کون سی دوا کھاتے تھے؟ کوئی دوا نہیں کھاتے تھے صحابہ، اسی سے سب علاج کیا کرتے تھے، قرآن سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں سکھائی اسی سے اپنا علاج کیا کرتے تھے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اسی بنیاد پر قرآن جلد ان پر اثر کرتا تھا۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اسی وجہ سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، پھر بھی شیطان سے ہم ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ ابھی ہمارا ایمان کمزور، ورنہ قرآن جو پڑھ لے اس سے شیطان سے کیسا ڈر؟ تو سورہ فاتحہ کے اندر میں نے کہا کہ ہر چیز کی شفا، چاہے وہ روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری۔ روحانی بیماری کی شفا کیسے ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کا علاج بھی سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ کیسے بھائی؟
ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. روحانی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ ایک تو کبر ہے، گھمنڈ، تکبر. گھمنڈ اور تکبر ہی کی وجہ سے انسان حق بات کو چھوڑ دیتا ہے. ارے میں کیسے اس کی بات مان لوں؟ حق بات تکبر ہی کی وجہ سے انسان. فرعون نے کیوں موسیٰ پر ایمان نہیں لایا؟ تکبر کی وجہ سے. موسیٰ کی قوم کیوں نہیں ایمان لائی؟ تکبر کی وجہ سے. یہ مشرکین مکہ کیوں ایمان نہیں لائے؟ تکبر کی وجہ سے. ارے یہ یتیم لڑکا ہمارے سامنے گھومنے پھرنے والا بازاروں میں، ہم اس کی بات مان لیں؟ یہ تکبر ہے. سارے انبیاء کی قومیں ایمان کیوں نہیں لائیں؟ تکبر کی وجہ سے. بھئی یہ غریب انسان، فقیر انسان آج بولتا ہے میں نبی ہوں، اس کی بات ہم کیوں مانیں گے؟ کوئی بڑا آدمی ہوتا، فرشتہ اترتا، تب ہم اس کی بات مانتے. اس کی صرف تکبر کی وجہ سے ساری قومیں ہلاک ہوئی ہیں. تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے، روحانی بیماری. اور اسی طریقے سے دوسری سب سے بڑی بیماری روحانی کیا ہے؟ شرک ہے، ریاکاری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب آج ایاک نعبدو جب انسان پڑھتا ہے اور اس کے معانی کو سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ انسان ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے اندر شرک نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اللہ سے کیا وعدہ کر رہا ہے؟ ایاک نعبدو، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خالص ہم اللہ کی بات کرتے ہیں. گویا کہ یہ شرک سے بیماری کی دوا ہے. اور جب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھتا آدمی تو کیا ہے؟ کبر سے، گھمنڈ سے محفوظ ہو جاتا ہے. کیسے؟ ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مدد مانگنے والا کون ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. کسی بڑے آدمی سے ایک آدمی مدد مانگتا ہے تو اس میں گھمنڈ ٹوٹ گیا آدمی کا کہ ہم تو دوسروں کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، لہذا ہمارے گھمنڈ نہیں آ سکتا ہمارے اندر. اور اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم، یہ جب انسان پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین سے نیک راستے کی، صحیح راستے کی توفیق اللہ سے مانگتا ہے. یہ تو ہوئی کہ روحانی بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ. جسمانی بیماریوں کا علاج بھی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. دلیل یہ ہے، خارجہ ابن الصلت التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے. غور سے سنیں آپ اس حدیث کو. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، چند دن آپ کے پاس ٹھہرے، آپ سے کچھ اسلامی تعلیم سیکھی اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس جانے لگے. راستے میں ایک بستی پڑی. بستی کے اندر ایک دیوانہ پاگل آدمی تھا، مجنون، مینٹل. وہ سارے گاؤں والوں کو ستا، کسی بچے کو پکڑ لیا مار دیا، کسی کی کھیتی خراب کر دی، کسی کے گھر کو نقصان پہنچا دیا، کسی کو بھی پکڑ کے مار دیا. پورے گاؤں والے، پورے قبیلے والے اس آدمی سے تنگ تھے. پاگل آدمی تھا، دیوانہ آدمی تھا. اب گاؤں والوں نے کیا کیا؟ اس کو زنجیروں میں پکڑ کر باندھ دیا ایک جگہ پر. اب یہ صحابی اللہ کے رسول سے جو تعلیم حاصل کر کے اپنے گاؤں پہ جا رہے تھے، جب راستے میں لوگوں نے ان کو دیکھا، اس صحابی سے کہا کہ کیا آپ کے پاس اس آدمی کا کوئی علاج ہے؟ یہ دیوانہ آدمی ہے، پاگل ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مصیبت پہنچاتا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی علاج ہے اس کا؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس اس کا علاج ہے. صحابی خود کہتے ہیں کہ فقرأت علیہ بفاتحة الکتاب 3 ایام فی کل یوم مرتین غدوة وعشیا. صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں 3 دن وہاں ٹھہرا رہا. 3 دن میں سورہ فاتحہ دن میں 2 مرتبہ، صبح میں 1 مرتبہ پڑھ کر دم کرتا تھا، پھر شام میں آ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر دم کرتا تھا. اب کیسے دم کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اجمعوا بزاقی ثم ادفلو، میں اپنے تھوک کو منہ میں جمع کر لیتا اور اس کے بعد اس پر پھونکتا اس مریض آدمی پر. کہتے ہیں فاعطانی فبرأ، وہ آدمی بالکل صحیح سالم ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ کبھی وہ دیوانہ تھا ہی نہیں، مینٹل تھا ہی نہیں. دیکھیے صبح میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے، پھر شام میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر. 3 دن ایسا انہوں نے کیا، وہ صحابی ٹھیک ہو گئے. دیکھیے جسمانی بیماریوں کا علاج ہے کہ نہیں سورہ فاتحہ کے اندر؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی. اس کے بدلے میں کہتے ہیں مجھے 100 بکریاں دی. بھئی وہ آدمی ٹھیک ہو گیا، لوگوں نے 100 بکریاں دی. وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس سب لے کر آیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اچھا رقیہ کیا ہے، اچھا رقیہ کیا ہے، تم کھا سکتے ہو اس کو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث، کوئی بھی زہریلی چیز، بچھو ہے، سانپ ہے، یا جو بھی کیڑا مکوڑا جس کے اندر زہر پایا جاتا ہے، زہر آلود کیڑے مکوڑوں سانپ کا علاج بھی سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ ابو سعید خدری، صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ عرب کی ایک بستی سے گزر رہے تھے، اب مسافر تھے، کئی دن کا سفر تھا، ان لوگوں نے اس بستی والوں سے کہا بھائی ذرا مہمان نوازی کے لیے آپ لوگ ہم کو رکھ لو۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں نہیں ہم لوگ اتنے لوگوں کو نہیں رکھ، کئی لوگ تھے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، نہیں رکھے۔ یہ لوگ ٹھیک ہے نکل دیے، چل دیے اس گاؤں سے۔ وہاں کا جو قبیلے کا سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی من گھڑت کہانی نہیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ سانپ نے ڈس لیا، ہر طرح کا علاج لوگوں نے کیا، ہر صورت اختیار کی، لیکن کسی بھی اعتبار سے اس کو شفا نہیں مل رہی، نفع نہیں مل رہا، بیماری سے نجات نہیں مل رہی، پریشانی میں اب کی تب وہ دنیا سے گزر سکتا ہے۔ ہر طرح کا علاج کر لیا، ہار گئے۔ لوگوں نے کہا بھئی وہ جو لوگ آئے تھے بڑے اچھے نیک دکھ رہے تھے، چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ لوگ گئے، کہا بھئی ہمارے قوم کے جو سردار ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کیا آپ لوگ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے، کہا کہ تم لوگوں سے ہم نے جب کہا کہ ہماری ضیافت کر لو ایک دن، تو تم لوگوں نے انکار کر دیا، اگر میں رقیہ کروں گا تو اس کے بدلے میں ضرور کچھ لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، آپ صرف ہمارے سردار کو ٹھیک کر دیجئے، جو کہیں گے آپ کو دیں گے۔ گئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس اس آدمی کے پاس سے پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ میں ما رقیت الا بام الکتاب، صرف میں نے سورہ فاتحہ کے ذریعہ رقیہ کیا، جھاڑ پھونک کیا، بس سورہ فاتحہ کے ذریعہ میں نے اس کا علاج کیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں نے پڑھا گویا کہ اس کی ایک ایک گرہ کھل رہی ہو، وہ آدمی فوراً دوڑنے لگا، ہنسنے لگا، بات کرنے لگا۔ دیکھیے ابھی تڑپ رہا تھا وہ آدمی، ہر طرح کا علاج کرا چکے، ہر طرح کا علاج، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ صحابی ابو سعید خدری سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، ہر طرح کا زہر ختم ہو گیا اس کے جسم سے، وہ صحیح سالم ہو گیا۔ خوشی خوشی ان لوگوں نے 30 بکریاں دی، تو جو دوسرے صحابہ تھے کہا چلو سب کا حصہ لگاؤ اس میں، سب لوگ ہم لوگ ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، اللہ کے رسول سے پوچھیں گے کیا ہم ایسا لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے۔ جب وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پورا واقعہ ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا وما یدریک انہا رقیہ، بھائی تم کو کیسے معلوم سورہ فاتحہ بھی رقیہ ہے، اس سے جھاڑ پھونک کی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بچا ہے؟ تو کہا ہاں، تو کہا میرا بھی حصہ لگاؤ۔ تو اب اس میں دیکھیے آپ، سورہ فاتحہ ہر طرح کے زہر کا علاج ہے، سورہ فاتحہ دیوانگی کا علاج ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں حج کے لیے گیا، میری ایسی حالت ہوگی، میں اتنا بیمار ہو گیا کہ میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا، حرکت نہیں کر پا رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، طواف نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، آسانی سے حرکت نہیں کر سکتا تھا اپنی جگہ سے۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا تھا، ہر طرح کی بیماری سے مجھے چھٹکارا مل گیا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ امام ابن القیم اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہر چیز کی شفا ہے، ہر چیز کی شفا ہے۔ اسی وجہ سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی، ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ جس آدمی نے جمعہ کے دن سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا اور قل هو اللہ احد پڑھا، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا، حافظ ما بینہ و بین الجمعہ، تو ایک ہفتے کے درمیان وہ انسان ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی کچھ فضیلت سن لیں۔ ابو سعید ابن معلہ، وقت زیادہ نہیں ہو رہا نا، سن سکتے ہیں؟ آپ کو ایک اور چیز بتلا دیتا ہوں میں، سورہ یہ جو درس چل رہا ہے یہ علمی حلقہ ہے، علمی،
یہ آپ نے جو ابھی 8 رکعت مع وتر 11 رکعت پڑھی ہے، اس سے ہزاروں گنا افضل یہ علمی حلقہ ہے۔ آپ کو جتنا ثواب 11 رکعت پڑھنے پر نہیں ملتا، اس سے ہزاروں گنا ثواب آپ کو اس درس میں حاضر ہو کر ملے گا۔ یہ آپ جان لیجئے، ہم لوگ تراویح کو اہمیت دیتے ہیں، درس کو اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن سیکھنا سکھانا، قرآن سمجھنا سمجھانا، دنیا میں اس سے بہتر عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے نبی خود کہتے ہیں فضل العلم خیر من فضل العبادہ، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے تھے ایک مسئلہ میں اگر سیکھ لوں تو مجھے 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مسئلہ کا اگر مجھے علم ہو جائے تو 1000 رکعت پڑھنے سے افضل میرے نزدیک ہے۔ تو یہ علمی حلقہ ہے۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتلا دوں کہ یہ ابھی جو آپ بیٹھے ہیں یہ پورا درس سن کے اٹھیں گے، آپ کو مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ اہل الحدیث ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا من غدا الی المسجد او راح، جو شخص بھی میری مسجد یعنی کسی بھی مسجد میں رخ کر آتا ہے اور وہو یرید ان یعلمہ، اور اس نیت سے آتا ہے کہ وہ دین کی کچھ باتیں سیکھے گا یا سکھائے گا، آپ نے کیا کہا کان بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اور جہاد یہ اللہ کے جنت میں داخل ہونے کا سب سے شارٹ کٹ اور سب سے مختصر راستہ ہے۔ آدمی شہید ہوا جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قرآن دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے اگر ہم یہ مسجد میں آئیں گے، گویا کہ ہم جب تک درس میں شریک رہیں گے اللہ کے راستے میں ہم جہاد کر رہے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی فرشتے تو رحمتوں کا نزول کر ہی رہے ہیں۔ تو سنیے ابو سعید بن معلّہ، قرآن کی سب سے عظیم سورہ، سب سے بڑی سورہ، یہ آپ مت دیکھیں کہ 140 حرف ہیں، اس میں صرف 7 آیتیں ہیں۔ اجر و ثواب کے حساب سے، معانی کے حساب سے سب سے بڑی اور سب سے عظیم سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید بن معلّہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ اب انہوں سوچے کہ بھئی نماز میں ہے، اب کیسے نماز توڑ کے جا سکتے ہیں، نہیں گئے۔ جب نماز پڑھ لیے تو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تم کو بلایا تھا، کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا، کیسے آتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ اس کے رسول تم کو بلائیں فوراً لبیک کہو، تم کو نماز توڑ کے آ جانا چاہیے تھا، یہ میرا حکم تھا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی عظمت دیکھیے، آپ کے حکم کی تعمیل دیکھیے۔ نماز میں اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تو نماز توڑ کے پہنچنا ہے۔ ہم لوگ کیا ہے مسجدوں میں گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول کی حکم کی کوئی اہمیت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں تم کو قرآن کی سب سے بڑی سب سے عظیم سورہ، ثواب کے حساب سے اجر کے حساب سے سب سے بڑی سورہ نہ بتلا دوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، وہ 7 مثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ ایسی کتاب، ایسی سورہ ہے جو نہ تو زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ توریت میں نازل، کسی بھی نبی کو اتنی عظیم صورت نہیں دی گئی جو میرے نبی کو دی گئی۔ اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے خزانہ ملا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ جبریل لے کر نازل نہیں ہوئے، پورا قرآن کون لے کر نازل ہوا؟ جبریل۔ لیکن جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی ایک خاص فرشتہ اللہ کا لے کر نازل ہوا۔ آسمان کا ایک ایسا دروازہ سورہ فاتحہ نازل کرنے کے لیے کھولا گیا جو زندگی میں قیامت تک کے لیے کبھی نہیں کھولا جائے گا، نہ کبھی کھلا تھا کسی نبی کے لیے اور نہ قیامت تک کھولا جائے گا۔ تو ایک خاص فرشتہ، جبریل نہیں، جبریل تو اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول اور جبریل بات کر رہے تھے۔ اچانک ایک آواز دھماکہ ہوا، جبریل نے اوپر سر اٹھایا، کیا کہا؟ جبریل نے سر اٹھا کر کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا۔ فنزل منہ ملک، اور ایک فرشتہ اس دروازے سے نازل ہوا ہے، ھذا ملک نزل الی الارض، یہ فرشتہ ابھی زمین پر پہلی بار آیا ہے، پہلی بار آیا، اس سے پہلے نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا۔
آیا سلام کیا، جبریل اور اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ سورہ فاتحہ کتنی عظیم سورہ ہے اور اللہ کے نزدیک کتنی بابرکت سورہ ہے کہ اس کو نازل کرنے کے لیے جبریل کو نہیں، ایک خاص فرشتہ جو کبھی بھی زمین پر نہیں آیا اس کو بھیجا، آسمان کا وہ دروازہ کھولا جو کبھی بھی نہیں کھلا تھا۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ کی عظمت کو بتلانے کے لیے کہ بڑی عظیم سورہ ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ تو فرشتہ آیا، سلام کیا، اس کے بعد فرشتے نے کیا کہا؟ جبریل اور اللہ کے رسول دونوں بیٹھے، کہا ابشروا بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، میں تم کو دو نور کی بشارت دیتا ہوں جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا، کسی بھی نبی کو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے آدم ہو یا عیسیٰ ہو، کوئی بھی کسی کو نہیں یہ نور نہیں دیا گیا۔ کیا نور ہے بھائی؟ اس میں سے ایک نور کیا تھا؟ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ نازل۔ اور اسی وجہ سے آپ کو ایک اور بات بتلا دیتا ہوں بھائی، جیسے آپ کو اکتاہٹ محسوس ہوگی فوراً بول دینا، میں 10 فوراً ختم کروں گا۔ یہ آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ باتیں میں بول رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو معلوم ہے ابلیس رونے لگا تھا۔ کتنی تکلیف ہوئی سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کی وجہ سے کہ ابلیس رونے لگا۔ حالانکہ سورہ بقرہ سب سے لمبی سورہ ہے، 286 آیتیں ہیں، ابلیس نہیں رویا۔ فلاں سورہ نازل ہوئی، ابلیس نہیں رویا۔ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی ابلیس رونے لگا۔ صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان ابلیس رن حین انزلت فاتحۃ الکتاب، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی ابلیس رونے لگا۔ اب اس سے بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بڑی عظیم سورہ ہے، اور سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر، ایک حصہ اللہ کے لیے ہے اور ایک حصہ بندوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو، دیکھیے سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ صلاۃ، نماز۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں، تو اللہ نے سورہ فاتحہ کو صلاۃ کا نام دیا کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور جب ایک حصہ کیا ہے کہ جب آدمی کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے کہ اب میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری عظمت بیان کی۔ اور جب اللہ بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کیا کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے یہ چیز، میں اس کو دے رہا ہوں۔ جب اہدنا الصراط المستقیم کہتا اللہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو میں دے رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کو کیا کہا کہ صلاۃ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز میں، حالانکہ اس سے پہلے کبھی تنبیہ کے طور پر میں نے ذکر کیا ہے، ایک اور چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس میں دیکھیے پورے قرآن کس طرح سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یا تو پورے قرآن میں اللہ کی مختلف نام مختلف صفات بیان کیے گئے، اس میں بھی بیان کیا گیا، اللہ بیان کیا گیا، رحمان بیان کیا گیا، رحیم بیان کیا گیا۔ اور دوسری بات، قرآن کے اندر ربوبیت کا، اللہ کے رب ہونے کا بیان ہے، اللہ کے ایک معبود ہونے کا بیان ہے، اور اللہ کی اسماء و صفات، قیامت کا ذکر، یہی یا گزشتہ قوموں کا ذکر ہے، اس میں بھی وہ سارے ذکر ہے۔ میں ایک چیز کی طرف آپ کی وضاحت کرتا ہوں، اس میں دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ رحمان اور رحیم ہے۔ آخر دونوں کا معنی ایک ہے، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ رحمان اور رحیم، صرف ایک کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، رحمان اور رحیم 2 الگ الگ نام ہیں اور دونوں کی الگ الگ خاصیت ہے۔ رحمان کا مطلب ہی ہوا کہ اللہ نے اس وجہ سے رحمان کا ذکر کیا کیونکہ رحمان کی جو رحمت ہے اس میں کافر اور مومن دونوں شریک ہیں۔ اللہ کی رحمت جب رحمان کا ذکر کیا جائے تو گویا کہ وہ اللہ کافروں پر بھی رحم کر رہا ہے اور مومنوں پر بھی، لیکن رحیم کا مطلب یہ ہوا وہ رحیم جو صرف مومنوں پر رحم کرتا ہے، اسی وجہ سے دونوں نام کا ذکر کیا۔ تو رحمان میں مومن اور کافر دونوں شامل، رحیم کے اندر صرف مومن شامل ہے۔ اب وہ چیز میں آپ کو سامنے ذکر کر دوں کہ یہ اللہ کا خصوصی نام ہے
بندے کے لیے رحمان اور رحیم کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، کتنے لوگ کسی کا نام عبد الرحمان ہے، عبد الرحیم ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ رحمان بھائی۔ آپ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ رحمان بھائی بولتے ہیں۔ او کون؟ او رحمان بھائی ہے نا۔ یہ حرام ہے، حرام ہے یہ۔ کوئی بندہ رحمان نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رحمان کہنا جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے۔ آج سے اپنی عادت سے باز آ جائے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ آپ کسی کو اس طرح نہ کہیں رحمان بھائی، رحمان بھائی نہیں ہے آپ کا، وہ اللہ کی ذات ہے رحمان۔ اس پہ توجہ دیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رحمان بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی۔ جو اللہ کا نام ہوتا ہے، عبد القدوس کسی کا، اے قدوس بھائی۔ ارے بھائی قدوس کس کا نام ہے؟ اس آدمی کا قدوس نام ہے، وہ تو اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا جو نام ہے اس کا اطلاق بندوں پر نہیں کر سکتے۔ ہاں رحیم ہے، رحیم کا اطلاق کر سکتے ہیں، کیونکہ رحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العالمین نے رؤوف الرحیم کہا۔ تو رحیم بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن رحمان، قدوس، الہ، جبار، متکبر، مہیمن، اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، بندے پر اس کا اطلاق کرنا کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ لہذا آج سے کسی کو رحمان بھائی، قدوس بھائی، جبار بھائی نہیں بولیں۔ عبد الجبار بھائی بولیں، آپ عبد الرحمان بھائی بولیں، اس طرح بولیں، ہاں کسی کو اس طرح نہ کہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں سورہ بقرہ یا پہلے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کے صیام کو، اللہ ہم تمام لوگوں کے قیام کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر کثرت سے اپنی عبادت کرنے کی، اپنی ریاضت کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہم سب کو دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔